بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو اہم کیسز کی سماعت ہوئی. ایک تو کیس چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب نے خود سنا، اور وہ بڑا معروف کیس ہے القدر ٹرسٹ سے متعلق، جس میں وہ آج رجسٹریشن چاہتے تھے اور پھر اس کیس میں پروسیڈنگ کیا ہوئی اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اختصار کے ساتھ. اور دوسرا کیس ہے E11 میں ایک چلڈرن پارک تھا جس پر قبضہ تھا اور اس کی حالت بڑی ہی خراب تھی، اور اس میں ہمارے وکیل ہیں بہت سینئر، انہوں نے اس پہ آج جو ہے وہ پٹیشن دلائل دیے. تو اس کے بعد عدالت کا ایک فیصلہ آیا، وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے القادر ٹرسٹ سے متعلق ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں کیا فیصلہ آیا. ویس جن کا تعلق جیو سے ہے اور 2008 سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی آج اس کیس کو کور کیا. ان سے جانتے ہیں کہ آج عدالت میں کیا ہوا. السلام علیکم اویس. جی وعلیکم السلام. آپ کے ٹائم کا شکریہ. اچھا اویس صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج سرفراز ڈوگر صاحب جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے آج القادر ٹرسٹ سے متعلق ایک جو ہے وہ کیس سنا ہے. تو اس کو میرے خیال 1 مہینے کا ٹائم دیا، کیونکہ انہوں نے رجسٹریشن کا کہا تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو یہ ٹرائل کورٹ نے اس کو ضبطگی کا حکم آپ تیاری پکڑیں، میں خود شروع کر رہا ہوں. ضمیر شاید نہیں تھا کرنا چاہ رہا، تو میں نے خود فیصلہ کیا بھائی میں خود کروں. میں نے اس حوالے سے تھوڑا سا 3-4 بندے ہو گئے ہیں، 5ویں آپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور نہیں 4 ہو گئے ہم آپ کو ملا کے، ٹھیک ہے. باقی میں 1-2 بندے دیکھتا ہوں، کل یکم سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے درخواست انہوں نے دی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی، پھر چیف کمشنر کے پاس گئے، وہاں بھی ریفیوزل ہو گیا. اس کے اگینسٹ وہ یہاں آئے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکشن دے. لیکن جب وہ آئے تھے اس وقت صورتحال مختلف تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں سزائیں ہو چکی ہیں عمران خان کو بھی، بشرا بی بی کو بھی. تو آج جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار جسٹس ڈن ہو گیا، میں سرفراز ڈوگر، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے آج بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، اہم نکات اٹھائے ہیں، قانونی نکات ہیں یہ. اور انہوں نے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ کیس بنتا کیسے ہے، کیونکہ اس میں تو اب سزائیں ہو چکی ہیں، جو ٹرسٹ ہے وہ ضبط ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اب رجسٹریشن کا جو آرڈر ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کیس جو ہے یہ انفرکچوس یعنی غیر مؤثر ہونے کی طرف جا رہا تھا. لیکن انہوں نے اور آج ہی ہو سکتا تھا، اور آج ہو سکتا تھا. تو انہوں نے لیکن جو ان کے وکیل پیش ہوئے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں تاکہ میں اپنے کلائنٹ سے انسٹرکشنز لے لوں، ہدایات لے لوں. تو کورٹ نے پھر ان کو ان کی جو استدعا ہے وہ قبول کی ہے اور انہیں مہلت دی ہے، 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ آپ ٹھیک ہے انسٹرکشنز لے کے آئیں اور کورٹ مطمئن کریں کہ یہ کیس اب کس طرح بنتا ہے اس تمام تر ڈیولپمنٹس کے بعد. کیا رجسٹریشن ممکن ہے یا نہیں ہے، ممکن بھی ہے یا نہیں. تو اس پہ انہوں نے نیکسٹ ٹائم جو بھی ڈیٹ ہوگی اس میں معاونت کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن نہیں دیا کہ بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پر، چونکہ میرٹ بھی وہ بنتا بھی تھا کہ آج ہی اس کو خارج کر دیتے، ڈسپوز آف کر دیتے، لیکن انہوں نے وکیل کی ریکویسٹ کو آنر کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو ہم چلے مہلت دیتے ہیں، آپ انسٹرکشن لے لیں اپنے کلائنٹ سے. صاحب انہوں نے دیکھیں ایک وے آؤٹ بھی بتایا. انہوں نے کہا کہ یہ اب کیس ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، سزائیں ہو چکی ہیں اور اس کے خلاف اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دائر ہوئی ہیں. جی. تو اب دیکھیں اگر تو اپیلیں ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں، وہ بری ہو جاتے ہیں، تو پھر اسٹیٹس چینج ہوگا. لیکن ابھی اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور اپیلیں جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تو تب تک تو اسٹیٹس یہی ہے کہ وہ اس میں ریلیف بنتا نہیں ہے یا نظر نہیں آ رہا ہمیں. لیکن بہرحال انہوں نے پھر بھی وکیل کے کہنے پہ ایک موقع دیا، اور بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جلد اس کو فیصلہ سنانے کی بجائے وکیل کی اس جو استدعا تھی اس کو آنر کیا. تو ناظرین، آج ایک E11 کے حوالے سے ایک چلڈرن پارک کے متعلق ایک کیس تھا، وہ بھی سنگل بینچ نے سنا اس کو، اور اس میں بھی بڑا ایک اچھا فیصلہ آیا. اور اس میں جو وکیل صاحب ہیں اور انہوں نے کاشم ملک صاحب، انہوں نے اس میں بڑے اچھے آرگو کیے. اور مفاد عامہ کا کیس تھا، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اس میں آج کیا پیش رفت ہوئی. تو ویسا یہ بتائیے گا کہ آج اس کیس میں چونکہ مفاد عامہ کا ہے، یہ ایک چلڈرن پارک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی پارک پہ ہم قبضہ کرے گا، کیونکہ عموماً اسلام آباد سمیت پورے ملک میں پارک میں اور جو قبرستان کی جگہ ہے اس پہ سب سے زیادہ قبضے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ ججمنٹ آگے بھی جا کے کام آئے گی. مختصر بتائیے گا کیا ہوا. دیکھیے جوئی صاحب، یہ بڑا آسان ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی سپیسز ہیں سوسائٹیز میں، قبرستان ہو گیا، گرین بیلٹس ہو گئی، پارکس ہو گئے،
ان کو چائنا کٹنگ کر دی جاتی ہے, پلاٹس کریٹ کر دیے جاتے ہیں, کوئی کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دی جاتی ہے. تو اسی طرح کا ایک معاملہ جو E11 ہے وہاں پر شروع ہوا تھا کہ وہاں پر ایک چلڈرن پارک تھا جہاں پہ جھولے تھے, کمیونٹی کے جو بچے ہیں وہ شام کو کھیلنے جاتے تھے, اپنی ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو اس میں کوئی جو ہے کچھ لوگ اچانک ہیوی مشینری لے کے آئے اور انہوں نے وہاں پر مسلح ہو کے وہاں پہ داخل ہوئے اور جو جھولے ہیں وہ اکھاڑ دیے, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ کنسٹرکشن شروع کر دی جو کہ کمرشل کوئی پلازا تھا, لائک اسی طرح جس طرح فٹ بال گراؤنڈ کا ہوا تھا کیس. جی 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 وکیلوں نے اپنے چیمبر بنا لیے تھے ادھر. تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے پھر آرڈر کیا تھا, بڑا اچھا فیصلہ تھا ان کا اور انہوں نے بڑا سٹینڈ بھی لیا تھا. اچھا, ابھی جو جسٹس محمد آصف ہیں جو یہ بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں, ان کے پاس یہ کیس لگا تھا اور انہوں نے بڑا اچھا آرڈر کیا ہے. آج پہلی سماعت تھی اور انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ 2 ہفتوں میں اس پارک کو بحال کیا جائے اور جو بھی غیر قانونی تعمیرات یا تجاوزات ہیں, جی اصل حالت سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں سے جھولے اکھاڑ دیے گئے ہیں, جو اس میں جو ہے توڑ پھوڑ کی گئی ہے, اس کو بھی بحال کیا جائے, ریسٹور کیا جائے. تو وہ اپنی اصلی حالت میں 2 ہفتوں میں بحال کرنے کا آرڈر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات ہیں اس کو انہوں نے کہہ رہے موو کریں اور پھر اس کی رپورٹ جو ہے 2 ہفتے میں مانگی ہے. جی دیکھیے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایسے ڈیسیجن آنا جو کہ مفاد عامہ کے ہیں. یہ چلڈرن پارک جو ہوتے ہیں دیکھیں یہ بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے ہوتے ہیں, اگر اس پہ بھی قبضہ ہو جائے تو بچے ہمارے کدھر جائیں گے؟ ہمارے پاس تو پہلے ہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے. بہرحال یہ بہت اچھا فیصلہ تھا جسٹس آصف کا کہ انہوں نے آج یہ فیصلہ دیا ہے, اور اس میں کاشف ملک صاحب جو ہیں وہ وکیل تھے اور ان کے اچھے آرگو تھے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں اس سے نہ صرف یہ جو انتظامیہ تبدیلیاں ثابت ہوں گی, بلکہ جو عوام کو ایک ریلیف ملنے کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ملے گا ریلیف, اور کیسز جلد نمٹائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو لوور جوڈیشری ہے اس پر پہلے بھی چیک اینڈ بیلنس تھا, لیکن اب کچھ لگتا یوں ہے کہ اس پر شاید اس سے بھی زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے ہم ویسے مزید جان لیتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. اصل میں دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے نا, ادھر بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں جب سے تبادلہ ہو کے 3 ججز آئے ہیں, اور خاص طور پہ جو لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ سینیورٹی میں سینئر پیونی جج بن گئے تھے اور اس کے بعد قائم مقام چیف جسٹس بنے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے کہ کافی ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں, اسٹاف چینج ہو رہا ہے, رجسٹرار چلے گئے ہیں, نئے رجسٹرار کی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہے, اور وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کر رہے ہیں کہ کس طرح چیزوں کو اسٹریم لائن سموتھ کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کوئی اسٹریم لائن نہیں تھی, لیکن ظاہر سی بات ہے جو نئے جج آتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ تو ہدایات جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے جاری کی گئی ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن کوئی چیز نہ آئے, ہر چیز اپیلیں اپنے ٹائم پہ لگیں. اچھا, یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اپیلیں اپنے ٹائم پہ لگنی چاہیے, آؤٹ آف ٹرن کوئی چیز نہیں. دس از دا ریئل پوائنٹ. جی, اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مستقبل میں نظر بھی آئیں گی کہ جو ایس او پیز کچھ بنائے جا رہے ہیں جو مطلب لیٹیگنٹس کے لیے بیسیکلی ان کا ایک جو موٹو ہے, جو بنیادی طور پہ مقصد ہے, وہ کہتے ہیں کہ سائلین کو انصاف ملنا چاہیے جو عدالت آ جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر کیس کے لیے پہنچے ہیں جو سائلین ہیں, لیٹیگنٹس ہیں, اور پتہ چلے کہ اچانک کہ لسٹ کینسل ہو گئی ہے. آج تو یہ اس سے بڑا ڈس ہارٹ ہوتا ہے بندہ آتا ہے. میرا خیال آج لسٹ کینسل نہیں ہوگی, اس میں ڈیٹ ہی ہوگی. ہاں, اب دیکھیں کہ اس میں کیا تبدیلی آتی ہے, تو پھر انشاءاللہ عنقریب چیزیں جو ہیں سامنے آ جائیں گی. جی, ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بڑی توقع کی جا رہی ہے, اور بڑے لرنڈ قسم کے جج ہیں اور بڑے ایکسپیرینس جج ہیں. ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, ان کے بڑے سارے کیسز بھی ہم نے سن رکھے ہیں, بڑے اہم کیسز ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو ہے وہ باقاعدہ بطور سربراہ بینچ کے جو ہے انہوں نے کام بھی کیا. بڑے اچھے کیسز ہیں. یہاں پر بھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, اور جس طرح ویسے میں بتایا کہ تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں, چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہو, اپیلوں کا مسئلہ ہو. تو اپیلیں بھی اب لگتا یوں ہے کہ پہلے جیسے ڈیٹیں ہو جاتی تھیں یا اپیل سنی نہیں جاتی تھی, جب 5-5 سال کیسز لگتے تھے, اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایسا نہیں ہونے والا. اب کیسز جو ہے نا وہ پرائرٹی پہ لگیں گے. لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ جو تعطل ہوتا تھا وہ شاید اب نہیں ہوگا, پہلے بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن
اب ہر جو سربراہ آتا ہے ادارے کا تو وہ ڈیفینیٹلی چینجز لے کے آتا ہے، تو امید کی جاتی ہے اور توقع یہ کی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں سن بھی یہی رکھا ہے، اور ان کا جو ایک پرانا ریکارڈ ہے اس حوالے سے بطور جج لاہور ہائی کورٹ وہ بھی بہت اچھا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔